ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وخاتم المعصومین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں یہ توفیق بخشی کہ ہم قرآن مجید کو سیکھ رہے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی ہر لفظ ہدایت کا چشمہ ہے۔ سورہ فاتحہ کی تفسیر سے ہم نے اپنے دورہ تفسیر کا آغاز کیا تھا۔ یہ قرآن مجید کی عظیم سورہ مبارکہ ہے۔ اس سورہ مبارکہ کو ام الکتاب اور سبع المثانی کا لقب دیا جاتا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے اندر مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور بارگاہ خداوندی میں التجا کرنے کا طریقہ سکھایا گیا ہے۔ اس لیے اس سورہ مبارکہ کا ایک نام تعلیم المسئلہ بھی ہے، یعنی مانگنے کا ہنر، مانگنے کا طریقہ سکھانے والی، مانگنے کی تعلیم دینے والی، کہ کس طرح دستے دراز کیا جائے اور ہاتھ پھیلا کر اللہ کے حضور اپنی عاجزی اور انکساری کا اظہار کرتے ہوئے کس طرح رب کے حضور اپنی التجا کو پیش کیا جائے۔ یہ 7 آیات بینات پہ مشتمل ہے۔ آج کی ہماری آیت سورۃ الفاتحہ کی آیت نمبر 2، الرحمن الرحیم، بہت مہربان رحم فرمانے والا۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ کی 2 صفات کو واضح کیا گیا ہے۔ یہ آیات اللہ کی 2 صفات کو واضح کرتی ہیں اور بے پایاں رحمت کی نشاندہی کرتی ہیں کہ اس کی رحمت نہایت وسیع ہے، وسیع و عریض ہے، جس کا احاطہ انسان کی عقل اور شعور نہیں کر سکتے۔ اب اس کی سب سے پہلے چند باتیں میں تفسیر کے حوالے سے عرض کر دوں۔ پہلا لفظ ہے الرحمن۔ لغوی اعتبار سے ہم گفتگو کریں گے اور پھر اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اس مختصر سی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور انوار کی کیا کیا بارشیں اس آیت مبارکہ میں نازل ہوئی۔ الرحمن یہ مبالغے کا صیغہ ہے۔ مبالغہ عربی زبان کے اندر کہتے ہیں کہ بہت زیادہ وسعت والی چیز، جیسے الرحمن بہت زیادہ مہربان، بہت زیادہ رحم کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا۔ یہ لفظ جو ہے نا الرحمن، یہ صفت جو ہے رب تعالیٰ کی، یہ عام ہے، اس میں خصوصیت نہیں، عمومیت ہے۔ دیکھیں سورج کی روشنی ہر جگہ پہنچتی ہے، ہر جگہ سورج کی روشنی پہنچتی ہے، ہر بندہ سورج کی روشنی سے مستفید ہوتا ہے، فائدہ حاصل کرتا ہے، منفعت حاصل کرتا ہے، اس سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ لیکن بارش کبھی کبھی کسی زمین پر فائدہ مند ہوتی ہے، منفعت بخش ہوتی ہے۔ سورج کی کرنیں تو ہر ایک کو فائدہ دے رہی ہے، لیکن بارش جو ہے، رب کی جو رحمت ہے، وہ محسوس علاقوں اور محسوس جگہ پر اپنی رحمت واسعہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ اظہار فرماتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ صفت عام ہے، عمومی طور پہ، جیسے سورج بلا تشبیہ و بلا تمثیل، جیسے سورج کی کرنیں
ہر انسان کو فائدہ دیتی ہے، اسی طرح اس کی رحمت بلا تشبیہ و بلا مثال، میں نے عرض کیا کہ اس کی رحمت واسعہ رحمان والی صفت تمام مخلوقات کو اپنی رحمت سے حصہ عطا فرماتی ہے۔ اب چاہے اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا یہ گنہگار ہے، یہ بدکار ہے، یہ پاپی ہے، یہ رب کے حکم کی حکم عدولی کرنے والا ہے، یہ نہیں دیکھا جاتا۔ اس بات کو مد نظر رکھے بغیر بالائے طاق رکھ کر اللہ رب العالمین کے رحمان کی صفت تمام لوگوں پر برستی ہے، کافر ہے، مومن ہے، متقی ہے، بدکار ہے، سب پہ اللہ تعالیٰ کی رحمت برستی ہے۔ الرحمن، بے پناہ صفت، بے پناہ رحمت کرنے والا، بے حد مہربان رحم کرنے والا۔ اور پھر اس آیت کا دوسری صفت اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی الرحیم، الرحمن الرحیم، الرحیم۔ اب یہ جو ہے یہ صفت مشبہ ہے، صفت مشبہ ہے، دائمی اور محسوس رحمت کا اظہار کرنے کے لیے لفظ استعمال ہوا، یہ صفت کا استعمال کیا گیا۔ اب یہ رحمت، یہ جو رحیم والی رحمت ہے، یہ ہر ایک کو میسر نہیں ہوگی، ہر ایک کے لیے یہ رحیم والی صفت بس نہیں ہوگی، یہ محسوس لوگوں کو اس رحمت کا حصہ عطا کیا جائے گا، محسوس لوگوں کو اس رحیم کی صفت سے بہرامند کیا جائے گا، وہ جام بھر بھر کے پیئیں گے اس رحیم۔ وہ کون لوگ ہوں گے؟ وہ لوگ ہوں گے جو اہل ایمان ہیں، جو رب کے حضور اللہ کے واحد ہونے کی اور رسول خدا کے خاتم النبیین ہونے کی گواہی دے رہے، ان پر یہ رحمت نازل ہوگی۔ الرحیم، نہایت رحم والا، قیامت کے دن یہ اہل ایمان پر ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ دیکھیں نا، اس آیت مبارکہ کے اندر حالانکہ جل وعلا نے اپنے آپ کو متعارف کروایا، اپنی ذات کو متعارف کروایا، اور کس بنا پر متعارف کروایا؟ ان دو صفات کی بنا پر۔ اللہ تعالیٰ نے ان دو صفات کی بنا پر، ان دو صفات کے ساتھ اپنے آپ کو متعارف کروایا، گویا کہ بتایا لوگوں جو میرا تعارف کرنا چاہتے ہو وہ سن لو، الرحمن الرحیم، نہایت مہربان رحم کرنے والا ہوں۔ اپنی رحمت سے ہر ایک کو حصہ دیا رحمان کی صفت پہ، مومن ہے یا کافر ہے، رحیم خاص حصہ عطا کیا۔ اب یہاں بلا تشبیہ و بلا مثال میں آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کر دوں، دیکھیں دنیاوی معاملات کے اندر کوئی بندہ دعوت کرتا ہے، کوئی بندہ دعوت کرتا ہے، وہ کہتا ہے عمومیت کے ساتھ سب کو دعوت ہے، سب آئے میرے دسترخوان سے کھائیں، میرے دسترخوان پہ بیٹھ کر رب کی نعمتیں کھائیں۔ لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے، اب محسوس لوگوں کو دعوت پہ بلایا جاتا ہے، انہیں دسترخوان پہ وہ نعمتیں بھی دی جاتی ہے جو عمومی طور پہ عمومیت میں عام لوگوں کو نہیں دی گئی، عام لوگوں کو نہیں دی گئی، وہ خصوصیت کے ساتھ ان کو رحمتیں وہ مل رہی ہیں۔ اس بلا تشبیہ و بلا مثال
یہ رب کی رحمت عمومی، رحمان والی صفت عمومیت ہے کہ ہر بندہ اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے، ہر بندہ اس سے منفعت حاصل کر رہا ہے، ہر بندے کا کام اس رحمان کی صفت سے بن رہا ہے۔ لیکن رحیم کی صفت سے صرف اہل ایمان مستفید ہوں گے، اہل ایمان مستفید ہوں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی رحمت کے 100 حصے ہیں، اور 100 حصوں میں سے ایک حصہ دنیا میں، حدیث پاک کا مفہوم ہے، ایک حصہ دنیا میں ہے، باقی 99 حصے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی ظاہر ہوں گے۔ اور پھر یہاں پہ یہ بات ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے، یار یہ رب نے اپنا جو تعارف، اپنی ذات کا تعارف کروایا ہے، یہ رحمان رحم کرنے والی صفات سے کیوں کیا؟ اپنی پہچان رحمت کے ساتھ کیوں کی؟ مالک ہے، کروا سکتے، لیکن جو شعور، جو عقل اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمائی ہے، اس کے مطابق ہم اپنی پہچان رحمت کے ساتھ کیوں فرمائی ہے؟ اپنی پہچان کا اظہار رحمت کے ساتھ کیوں کیا؟ قہر کے ساتھ بھی تو کر سکتا تھا نا، کہہ سکتا تھا نا جبار المتکبر، کہہ سکتا تھا، لیکن رحمت کے ساتھ اس کا اظہار کیوں کیا؟ اور میں اس بات سے یہ واضح طور پر اشارہ ہے کہ اس کی رحمت بڑی وسیع ہے، اس کا کرم بڑا وسعت والا ہے، بڑا عریض ہے اس کا کرم، اور اس کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے، اس کے قہر پر غالب ہے۔ جتنی مہربانیاں وہ بندے کے ساتھ کرتا ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے، ایک عورت اپنے بچے کو، نومولود بچے کو اپنی گود میں اٹھائے ہے اور محبت کا اظہار کر رہی ہے، تو نبی رحمت حضور فخر عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا، صحابہ کیا یہ ماں یہ چاہتی ہے کہ اپنے اس بیٹے کو آگ میں ڈال دے، آگ میں ڈال دے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نہیں چاہتی کہ اس کے بیٹے کو کوئی غضن، کوئی تکلیف پہنچے، کوئی اذیت پہنچے، یہ نہیں چاہتی۔ تو پھر فرمایا، میرے محبوب نے مفہوم حدیث ہے، فرمایا ماں اپنے بیٹے کو آگ میں ڈالنا نہیں چاہتی، تو رب جو ہے وہ کئی ماؤں سے زیادہ بندے کے ساتھ محبت کرتا ہے، وہ کیسے چاہتا ہوگا، وہ کیسے ارادہ، وہ کیسے اس بات کو گوارا کرتا ہے کہ میرا بندہ جہنم کی آگ میں جائے؟ فرمایا اس کا قہر پر، اس کے قہر پر اس کی رحمت غالب ہے۔ اور آج کی اس نشست کے جو دروس ہیں، کیا فائدے ہمیں حاصل؟ پہلا یہ کہ اس کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، اس کی رحمت اس کے قہر پر غالب ہے۔ ان اللہ تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہ ہونا، میری رحمت کا دامن نہ چھوڑنا۔ اور یہاں یہ بات یاد رکھے، رحمان رحمت سے نا امید نہ ہونا اور اس کے غضب سے بھی ڈرتے رہنا۔ امید رکھے کہ رب مجھے معاف کر دے گا، اور اس بات کا ڈر اپنے اندر رکھے میرا رب مجھے پکڑ بھی سکتا ہے، اور جب وہ پکڑے گا تو پھر مجھے چھڑانے والا کوئی نہیں ہوگا اس کے اذن کے بغیر۔ اس کی رحمت کی امید ہے، وہاں اس کے غضب سے بھی آپ نے ڈرنا ہے۔ اور پھر
حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے، فرمایا جس کے دل میں رحم نہیں اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ یہ رحمان کی صفت سے متصف جب بندہ رب کے حضور کھڑا ہوتا ہے، جس طرح وہ اپنے رب سے امید کر رہا ہوتا ہے کہ میرے رب میرے ساتھ رحمت کا معاملہ فرمائے، اس طرح اس بندے کو چاہیے کہ اس کی مخلوق کے ساتھ بھی رحم والا معاملہ کرے، رحم کا معاملہ اس کے رب کی مخلوق کے ساتھ بھی کرے، ان کے ساتھ حسن و سلوک کرے، رحمت و شفقت کا معاملہ کرے۔ اور پھر ایک سبق یہ ہے کہ نیکیوں کے ذریعے آخرت میں رب کی رحمت حاصل کرنے کا ذریعہ تلاش کیجیے۔ وہ نماز میں ہے، روزے میں ہے، زکوٰۃ میں ہے، حج میں ہے، نیک اعمال صالحہ میں ہے۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، احسان کرنے والوں کے ساتھ۔ اور پھر آج کی اس نشست کو ہم اختتام کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ یہ بے پایاں رحمت ہے رب کی۔ اس آیت مبارکہ کے اندر یہی بیان ہوا ہے کہ بندہ اس کے لطف کی طرف متوجہ ہو جائے، اس کے حضور اپنی بارگاہ اپنی جبیں کو جھکا لے، اس کے حضور کھڑا ہو جائے اور کہے مولا میں ہینڈز اپ کر چکا ہوں، میں مان چکا ہوں، اعتراف کر چکا ہوں، تیری شریعت کے نظام کو پامال کرتا رہا، تیرے حکم کی حکم عدولی کرتا رہا، تیری بات 5 بار مجھے حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی صدائیں دی جاتی رہی، لیکن میں اس طرف متوجہ نہ ہوا۔ لطف کی طرف متوجہ ہو اور کامل اس رب کی ذات پہ بھروسہ رکھنے کی ترغیب دیتی ہے یہ آیت کہ اس پر کامل اکمل بھروسہ کیا جائے، ترغیب دیتی ہے اللہ کی رحمت کے طلبگار بنے۔ جہاں رب کی رحمت کے طلبگار ہیں، دوسروں کے ساتھ اس کی مخلوق کے ساتھ بھی حسن سلوک کا رستہ اختیار کریں۔ اگر آپ اس کی مخلوق کے ساتھ حسن سلوک کریں گے تو یقین جانیے، ایمان سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آپ اس کی مخلوق کے ساتھ حسن سلوک کریں گے، رب آپ کے ساتھ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی رحمان والا معاملہ، رحیم والا معاملہ فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العالمین ہماری اس نشست کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔